السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے لے آئی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی جس کا نام ہے چھلاوا۔ یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میرے والد صاحب شہر امرتسر میں رہتے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 20-22 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ہمراہ آس پاس کے جنگلات میں سارا دن شکار وغیرہ کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔ ان دنوں یہ جنگلات چھوٹے بڑے جانوروں سے بھرے پڑے تھے۔ ان میں ہرن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ہرن تو جنگلات میں یوں گھومتے رہتے تھے جیسے بھیڑ بکریاں ہوں۔ ایک روز موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آسمان پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا پل بھر میں موسلادھار بارش برسنے لگے گی۔ دوستوں نے مل کر شکار کا پروگرام بنایا اور 2 عدد شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں نکل گئے۔ شکاری کتوں کی زبانیں باہر تک لٹک رہی تھیں اور ان کے جسم کمان کی طرح مڑے ہوتے تھے۔ ان کی رسیاں ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ باقی کی کہانی آپ والد صاحب کی زبانی سنیے۔ ہماری ٹولی میں 10-12 لڑکے شامل تھے۔ ہم نے گھروں سے مرچ مسالہ وغیرہ اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ہرن وغیرہ کا شکار کر کے بجائے اس کا گوشت گھر لانے کے وہیں بھون کر کھائیں گے۔ جب ہم جنگل کے نزدیک پہنچے تو آسمان پر بجلی چمکی اور بادلوں کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ ہی آسمان پر چھاجوں مہینہ برسنے لگا۔ ہم درختوں کے سائے میں رک کر بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان دنوں ایسے علاقے میں چھلاوے بہت پائے جاتے تھے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جاندار اور بے جان چیز کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ چیز صرف انسانوں کو خوفزدہ کرنے کی حد تک محدود رہتی ہے، اور انسان اگر کمزور دل کا ہو تو دہشت سے ہی مر جاتا تھا۔ مگر جو لوگ اس کو سمجھتے تھے وہ اس کی حرکتوں سے بہت محظوظ ہوتے تھے، یعنی بہت خوش ہوتے تھے۔ مجھے اور دوسرے لڑکوں کو چھلاوے کا اتنا پتہ نہیں تھا کیونکہ ہمارا کبھی ایسی چیزوں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ابھی ہم سب بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ایک ہرن کا بچہ جو بڑی بے چینی کے عالم میں بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بھاگ کر اس کو گھیر لیا اور ایک لڑکے نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ بچہ اپنی زبان میں چیخنے لگا، مگر ہم تو خدا کا لاکھ شکر ادا کر رہے تھے جس نے بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے بہترین شکار کا انتظام کر دیا تھا۔ جس لڑکے نے ہرن کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا وہ میرے پاس کھڑا اپنی خوش قسمتی پر گفتگو کرنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ باتوں میں شریک تھا کہ میری نظر اچانک ہرن کے بچے پر پڑی اور میرا سانس گلے میں اٹک کر رہ گیا اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری اس حالت کو بھانپتے ہوئے جس لڑکے نے ہرن کا بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا اس نے میری خیریت پوچھنے کے لیے چند قدم آگے آنے کی کوشش کی تو ناکام رہا، کیونکہ میری نظروں کے سامنے اس ہرن کے بچے کی ٹانگیں 5-5 فٹ کے لگ بھگ ہو گئیں اور اس کا چہرہ گدھے کے چہرے جیسا ہو گیا۔ میں نے خوف سے تھوک نگلتے ہوئے اس کو سچائی بتانے کی کوشش کی، مگر ڈر کے مارے میری آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ ساری بات بھانپ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر چیختے ہوئے بچے کو جھٹکا دے کر نیچے پھینکا اور ہم چیختے چلاتے گھروں کو جانے والے راستے پر بھاگنے لگے۔ ہمارے چیخنے کی آوازیں جنگل کے اندر تک گونجتی چلی گئیں اور ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی ہمارے چیخنے کی آواز ضرور سنی ہوں گی، مگر اب ہمیں اپنا ہوش و حواس کہاں تھا۔ بارش میں بھاگتے ہوئے کئی بار ہم ٹھوکر کھا کر گرے، مگر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگتے۔ ہمیں بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے سے بھیانک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر ہم ان پر کان دھرے بغیر سیدھے بھاگتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم اپنے گھروں کے نزدیک پہنچے تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھر کے لوگ اور باقی جاننے والوں کا ہجوم دیکھا۔
ہوش میں آنے پر پتہ چلا کہ مسلسل 2 روز تک بے ہوش رہنے کے بعد آج ہوش آیا ہے۔ پوچھنے پر انہیں تمام واقعہ بتایا تو وہ یہ سن کر ہنسنے لگے کہ ہمارا واسطہ چھلاوے سے پڑ گیا تھا۔ ہمارے اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ مخلوق صرف خوفزدہ کرنے کی حد تک انسانوں کو ڈراتے ہیں، اب یہ انسان کا اپنا دل گردہ ہے کہ وہ خوف و دہشت کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ویرانوں اور بیابان جنگلوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کا روپ دھارنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے فوراً موقع کی مناسبت سے روپ دھار کر معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اس طرح کا ملتا جلتا ایک اور واقعہ انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ عرصے پہلے گاؤں میں کچھ عورتیں کپاس چننے کے لیے باہر کھیتوں میں تھیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت کپاس چنتے ہوئے بے خیالی میں ذرا دور نکل گئی کہ اچانک اس کی نظر ایک چاندی کی ہسلی پر پڑی۔ ہسلی ایک ایسا زیور ہوتا تھا جسے عورتیں اپنے گلے میں بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ یہ چوڑی کی شکل کا بنا ہوتا تھا لیکن ایک طرف سے کھلا ہوتا تھا۔ اس عورت کو جب یہ ملا تو اس نے سوچا کہ شاید کسی عورت کا گر گیا ہوگا۔ اس نے چپکے سے اٹھا کر اسے اپنے گلے میں پہن لیا اور اس پر دوپٹے کی اوٹ کر لی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ بعد میں وہ دوسری کپاس چنتی ہوئی عورتوں میں شامل ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اسے کپاس چننے کی مزدوری کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی زیور بھی ہاتھ لگ گیا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ اسے گلے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے گلے کو پکڑا تو اس کے ساتھ ہی اسے ایک نرم سی شے کا یعنی چیز کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں نیچی کر کے جب گلے کی طرف گھمائیں تو اس کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ ایک دھاری دار موٹا پیلا سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر گلے سے اتارا اور گھما کر دور کھیتوں میں پھینک دیا۔ اس کے چیخنے سے دوسری عورتیں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئیں اور ان کے پوچھنے پر جب اس نے سارا قصہ بتایا تو ان میں سے موجود ایک سیانی عورت نے انہیں چھلاوے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ یہ سن کر ان کی جان میں جان آئی۔ جس طرف انہوں نے سانپ کو پھینکا تھا وہاں سے ایک بچے کے ہنسنے کی آواز سنائی دی کہ لے لو نئی ہنسلی کا مزہ اور چھپاؤ اپنی سہیلیوں سے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دوسرا واقعہ بتایا کہ پچھلے ہی مہینے دتا کمار شہر سے سودا سلف لے کر گاؤں آ رہا تھا کہ شام ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر چلتا جا رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پورا زیور بھی پہن رکھا تھا۔ وہ راستے کے عین درمیان ایک بڑے پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کمہار اسے اس طرح دیکھ کر ڈر گیا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید کوئی چڑیل ہے، مگر جب اس نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ بالکل سیدھے تھے۔ اس سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ وہ ڈرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تم کون ہو بی بی اور کیوں اس وقت رات کے اندھیرے میں راستے میں بیٹھی ہو؟ دتے کے پوچھنے پر وہ یوں رونے لگی جیسے کافی عرصے کے بعد اسے رونے کا موقع ملا ہو۔ رونے کے دوران ہی اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا وہ سامنے گاؤں میں جا رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ کہ راستے میں چلتے ہوئے وہ تھک گئی اور مزید پیدل چلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر واپس گاؤں لوٹ گیا تاکہ سواری کا کوئی بندوبست کر سکے۔ ہم جس وقت گاؤں سے چلے تھے اس وقت گاؤں میں کوئی تانگا وغیرہ موجود نہ تھا کیونکہ گاؤں کے سارے تانگے شہر گئے ہوئے تھے اور ہم نے گھر بھی جانا تھا، اس لیے اور انتظار کرنے کے بجائے ہم پیدل ہی چل پڑے، مگر آدھے راستے آ کر ہی میرے پیروں نے اور چلنے سے انکار کر دیا۔ تھک ہار کر میں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں میرا شوہر رشید گاؤں لوٹ گیا ہے تاکہ اب اگر کوئی تانگا مل جائے تو ہم باقی کا سفر جلدی طے کر کے اپنے گھر پہنچ سکیں، لیکن رات کا اندھیرا پھیل چکا ہے اور اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے
اور اس رات میں مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، اس لیے اگر تم مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ صبح ہوتے ہی مجھے اپنے گاؤں کے کسی آدمی کے ساتھ میرے گاؤں بھجوا دینا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گی، اس نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اس نے دتا کمار کی کچھ اس طرح منت کی کہ دتا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کو ساتھ لے کر آگے چلنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا ہوگا کہ اس کے کانوں میں بکری کے منمنانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے پاؤں من بھر وزنی ہو گئے اور اس کا جسم یوں ہو گیا جیسے کاٹو تو خون نہیں، کیونکہ اس کے برابر میں وہ عورت کے بجائے ایک بکری تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اس کا کان چھوڑا اور سر پر پاؤں رکھ کر گاؤں کی طرف بھاگ اٹھا۔ گھر آ کر اسے 3 روز تک سخت بخار رہا، اس کے بعد خوف و دہشت سے ہی وہ چوتھے روز مر گیا۔ اسی طرح ایک اور خوفناک اور دہشت ناک واقعہ ہے کہ کسی گاؤں میں شادی تھی۔ لڑکے والے بارات کے ساتھ ایک صندوق میں بری کے کپڑے اور باقی چیزیں لے کر جب دوسرے گاؤں کی طرف چلے تو راستے میں انہیں جھاڑیوں کے نزدیک ایک کپڑے کی گٹھری پڑی دکھائی دی۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ شاید کوئی قافلہ یا مسافر اسے بھول گیا ہوگا، انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں 2-4 زنانہ سوٹ، ایک پراندہ اور تھوڑا سا میک اپ کا سامان تھا۔ انہوں نے اسے قدرت کی طرف سے انمول مدد سمجھتے ہوئے صندوق میں بری کے سامان کے ساتھ ہی رکھ لیا اور صندوق بند کر کے ساتھ رکھ لیا۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے رسم وغیرہ سے فارغ ہو کر جب سارے لوگوں کے سامنے بری کے کپڑے کھول کر دکھانا چاہے تو یہ دیکھ کر موقع پر موجود تمام افراد چیختے چلاتے شادی کے گھر سے یوں بھاگے جیسے صندوق میں انہوں نے اپنی موت دیکھ لی ہو۔ صندوق میں ایک انسانی لاش رکھی تھی جس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ صندوق تقریباً آدھے سے زیادہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ آنن فانن تمام گھر عورتوں، بچوں، بوڑھوں سے خالی ہو گیا۔ خود دلہن یہ واقعہ سن کر بے ہوش ہو کر مسہری پر گر پڑی تھی۔ دلہا نہ جانے کب کا بھاگ کر واپس اپنے گاؤں جا پہنچا تھا۔ بعد میں گاؤں کے لوگوں کو جب حقیقت کا پتہ چلا تو ان میں سے 2 نوجوان ہاتھوں میں کلہاڑیاں لے کر دلہن کو لینے کے لیے اندر گئے تو واپسی میں ان کے ساتھ دلہن کے بجائے وہی صندوق تھا جس میں تمام کپڑے اور باقی سامان جوں کا توں دھرا تھا۔ دلہن ابھی تک بے ہوش تھی۔ انہوں نے جب اس کے گھر والوں کو تمام بات بتائی تو ان کی جان میں جان آئی کہ ان کا واسطہ چھلاوے سے پڑ گیا تھا، اور بعد میں انہوں نے دلہن کو ہوش میں لا کر باقی رسومات ادا کر کے دلہن کو رخصت کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ میرے ایک عزیز دوست سعید احمد کے ساتھ پیش آیا جو شہر میں سنار کا کام کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق ایک روز انہیں دکان پر کام کی زیادتی کی وجہ سے گھر لوٹنے میں دیر ہو گئی۔ وہ تیز تیز چلتے اپنے گھر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک سرخ پوٹلی پر پڑی جو کہ پتنگ بنانے والے کاغذ کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت اور خوشی سے بانچیں کھل گئیں کہ اس میں ایک نیا اور چمکدار سونے کا ٹیکا جو عورتیں ماتھے پر سجاتی ہیں اس کی ہتھیلی پر چمک رہا تھا۔ اس نے یہ خیال کر کے کہ شاید کسی مسافر کا گر گیا ہوگا، اسے اپنی قمیض میں دائیں جیب میں ڈال لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ اب اسے یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں کوئی چور اچکا نہ مل جائے۔ وہ اسی خیال میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا آگے بڑھتا رہا کہ ایک اسے اپنی جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس میں ایک سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنی جیب کی طرف دیکھا تو دہشت اور خوف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس کی جیب کے سوراخ سے ایک سفید دھاری دار سانپ اپنا فن باہر لٹکائے جھول رہا تھا۔
اس نے چیختے ہوئے جیب کو دائیں ہاتھ کی مٹھی میں پکڑا اور بائیں ہاتھ سے اپنی قمیض اتار کر دور پھینک دی۔ گھبراہٹ میں اندھا دھند گھر کی طرف جانے والے راستے پر سرپٹ بھاگنے لگا۔ ابھی اس نے آدھا سفر طے کیا تھا کہ اس کا کزن ندیم، جو اس کی تلاش میں دکان کی طرف ہی آ رہا تھا، اس کو سرپٹ گھر کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی اور جیسے ہی وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا، سعید احمد ایک فٹ بال کی طرح اس کے سینے سے ٹکرایا اور بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گیا۔ گھر لا کر اسے ایک ڈاکٹر کو چیک کرایا تو ڈاکٹر نے کچھ انجیکشن وغیرہ دے کر کہا کہ شاید انہوں نے کوئی خوفزدہ کرنے والی چیز دیکھ لی ہے، اس لیے اس کی قوت برداشت جواب دے گئی ہے۔ میں نے اسے انجیکشن لگا دیا ہے، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا۔ اور واقعی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے چند لمحوں بعد ہوش آ گیا، اور جب ہوش آنے پر اس نے تفصیل سے تمام واقعہ بتایا تو گھر کے سارے لوگ ہنسنے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کا واسطہ کسی چھلاوے سے پڑ گیا تھا۔ یہ واقعات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو ہمت اور حوصلے سے کام لیں، دعائیں پڑھیں تاکہ اس قسم کی شیطانی چیزوں سے بچا جا سکے۔ بڑے بوڑھے آج بھی اس عجیب و غریب مخلوق کا ذکر کرتے ہیں۔ جوانی میں وہ خود کئی بار ان کا نشانہ بن چکے تھے۔ شاید آج بھی ویرانوں اور جنگلی علاقوں میں اس مخلوق کا وجود ہو، یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔